बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 22 फरवरी 2026 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का तबल बज रहा है। 300 से ज़ायद खतरनाक जंगी जहाज अमरीका ने ईरान के करीब भेज दिए हैं। असलहे के 270 से ज़ायद जहाज असलहा लेकर ईरान के करीब अमरीकी अड्डों पर उतर चुके हैं और पहली मर्तबा नेटो ने भी अपने जहाज अमरीका की मदद के लिए ईरान के खिलाफ मैदान में भेज दिए हैं। और अमरीका ईरानी फौज को और मिसाइलों को और न्यूक्लियर प्रोग्राम और हुकूमत को ख़त्म करने जा रहा है। खामनाई, या तो तुम खुद इक़्तिदार छोड़ दो वरना ज़बरदस्ती इक़्तिदार छीन लिया जाएगा। अमरीका का खुफिया प्लान लीक हो गया है। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और अमरीका ने आज संडे को हमला करना था, लेकिन अचानक अमरीका का यह हमला मुअख्खर हुआ है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये आपको बताएंगे। और फिर अमरीकी सदर ट्रंप हैरान है कि ईरान आखिर धमकियों के बावजूद और इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। ईरान के सदर ने अमरीका को धमकी दी है कि गलती ना करना वरना तबाह हो जाओगे। और फिर रूस से, चीन से, शुमाली कोरिया से ईरान को नई मदद भी पहुंच चुकी है। यह हेडलाइंस है, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात और खबरें आगे चलकर आपको बताएंगे। खबरों के आगाज़ से पहले एक तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग का तबल बज रहा है। और आज संडे के दिन ये जंग शुरू होनी थी, यानी आज के दिन अमरीका ने यह हमला करना था। और ये जो वीकेंड है, इस वीकेंड को अल्टीमेटम समझा जा रहा था। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये बात इंटरनेशनल सोर्सेज से कर रहा हूं। इस वक्त मेरे सामने जो ताज़ा तरीन खबर मौजूद है वो इसराइली मीडिया यदीओत आहरोनोत की है। अबरानी मीडिया है यदीओत आहरोनोत। इस अबरानी मीडिया ने अमरीकी ऑफिशियल्स और इसराइली ऑफिशियल्स के हवाले से एक रिपोर्ट में दावा किया है कि आज संडे को ईरान पर हमला होना था और ये वीकेंड बड़ा अहम था। और इसराइल ने जुमेरात से तैयारी कर रखी थी। ये जो लास्ट थर्सडे गुजरी है तब से तैयारी इसराइल ने कर रखी थी, लेकिन यह हमला अचानक मुअख्खर हुआ है और वो ट्रंप की वजह से हुआ है। ट्रंप ने अचानक ईरान के ऊपर हमले को मुअख्खर करने का हुक्म दिया है। इसके पीछे वजूहात क्या थी वो अभी तक जाहिर नहीं हुई है, लेकिन इसराइल ने प्रिपरेशन कर रखी है और अमेरिका का मैसिव मिलिट्री बिल्डअप भी मौजूद है। और आज के दिन जो हमला होना था वो अचानक पोस्टपोन हुआ है, मुअख्खर हुआ है, लेकिन यह हमला दोबारा होगा। ये इसराइली अखबार मारिफ की आज की रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपको बताया है। फिर नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने F-22 जो कि अमेरिका के बहुत ख़तरनाक जहाज़ हैं वो ईरान से लड़ने के लिए भेज दिए हैं। ताज़ा तरीन वीडियोज़ में और फुटेजेस में देखा जा रहा है कि अमेरिका के F-22 जहाज़ों को यूके में वाक़ अमेरिकी अड्डे पर देखा गया है। जिस अड्डे पर ये F-22 जहाज़ खड़े हुए हैं वहीं C-5 और C-17 नामी जो अमेरिका के असलहा लेकर आने वाले जहाज़ हैं उनको भी देखा गया है। तो ये वीडियो और ये फुटेजेस और ये तस्वीर सामने आई हैं यूके से, जहां अमेरिका के F-22 जहाज़ों को देखा गया है। दूसरी तरफ आज खबर ये सामने आती है कि नेटो ने अपने अवाक्स नामी जो एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम वाले जहाज़ हैं वो तुर्की के अड्डे कोनिया में भेज दिए हैं। कोनिया में वाक़ तुर्की में एक अड्डा है नेटो का। उस नेटो अड्डे पर अमेरिका के बाद नेटो ने अपने जहाज़ भेज दिए हैं। ये जो अवाक्स नामी जहाज़ हैं ये फ़िज़ा के अंदर उड़ते हैं और ये ईरान की जो सर्वेलेंस है वो करते हैं और ईरान की तरफ से कोई भी मशकूक सरगर्मी को मॉनिटर करते हैं और जासूसी करते हैं। और ये उड़ता हुआ कंट्रोल एंड कमांड टावर होता है। ये अवाक्स नामी जहाज़ नेटो ने जब पिछले साल जून के अंदर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो उस वक्त भी ये जहाज़ भेजे थे। और उस वक्त नेटो ने ये जहाज़ भेजे थे मई के अंदर, मई के आखिर में 25 मई के बाद भेजे थे और फिर 13 जून को हमला हो गया था। यानी इससे भी अंदाज़ा होता है कि पिछले साल जब नेटो के ये अवाक्स जहाज़ आए थे तो वो मई के आखिर में आए थे और उसके 1 से 2 हफ्ते के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। तो इसका मतलब है कि हमला बहुत करीब है। दूसरी तरफ जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि हमला किया जाए ईरान के ऊपर। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो ट्रंप की पार्टी का है और ट्रंप का दोस्त है, वो सबसे ज़्यादा ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए कैंपेन चला रहा है। उसने इसराइल का दौरा किया, फिर वो यूएई गया और फिर वो सऊदी अरब गया और वापसी पर उसने ट्रंप को कायल किया कि हमें ईरान पर हमला करना चाहिए और फौरी हमला करना चाहिए। लेकिन जो एक्सियोस मीडिया है, अमेरिकी मीडिया, उसने बताया कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम की बात है ट्रंप ने सुनी तो है लेकिन फौरी जवाब नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप की पार्टी के और हुकूमत के कई अहम लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए
اور ایران کے خلاف صرف پریشر کو بڑھانا چاہیے تاکہ ایران ہمارے ساتھ محفوظ اور مضبوط ڈیل کر سکے. یہ ایکسیوس میڈیا کی رپورٹ ہے. پھر دوسری طرف آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف ہے، جس نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی حیران ہے کہ آخر ایران سرنڈر کیوں نہیں کر رہا ہے اور ایران امریکہ کی شرائط مان کر سمجھوتا یا ڈیل کیوں نہیں کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ خود بھی حیران ہے کہ ایران اتنے بڑے لاؤ لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ یا سرنڈر کیوں نہیں ہو رہا ہے، سمجھوتا کیوں نہیں کر رہا ہے اور ڈیل کیوں نہیں کر رہا ہے. یہ بات ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے کہی ہے، جس نے 2 مرتبہ ایرانی وزیر خارجہ سے مذاکرات کیے ہیں. ایک ملاقات فرائیڈے کو ہوئی تھی سلطنت عمان میں اور دوسری ملاقات جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوئی ہے. دونوں ملاقاتوں میں جو ٹرمپ کا نمائندہ موجود تھا اس نے یہ کہا ہے کہ ایرانی حکومت اور ایران سرنڈر نہیں کر رہا ہے. اور یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ جنیوا میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ایک بند لفافے میں سلطنت عمان کے وزیر خارجہ نے جو امریکہ کی ڈیمانڈز تھیں بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق وہ فراہم کی، لیکن جو ایرانی وزیر خارجہ تھا انہوں نے وہ جو انویلپ تھا وہ قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم ابھی میزائل پروگرام پر بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو خوف ہے اور جو اس وقت آمنا سامنا ہے اس میں کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور امریکہ کس پوزیشن پر ہے. اب امریکہ کے اندر صرف سینیٹر لنڈسے گراہم نہیں ہے جو ایران کی حکومت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ امریکی تجزیہ کار مارک لیون ہے، اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لکھی ہے. یہ امریکی تجزیہ کار وہ شخص ہے جس کی بات ٹرمپ بھی پوسٹ کرتا ہے اور جس کی رائے کو ٹرمپ بھی مانتا ہے. امریکی تجزیہ کار مارک لیون نے کہا کہ خامنائی کو ختم کرو ابھی کے ابھی ورنہ یہ موقع کبھی نہیں آئے گا. اس نے اپنی ایک اور پوسٹ میں کہا کہ اگر آج ہم نے ایران پر حملہ نہ کیا اور اگر آج ہم نے ایران کی حکومت کو نہ ہٹایا اور یہ موقع ہم نے ضائع کر دیا تو ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہ ایران کے لوگ امریکہ کے مخالف ہیں اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کو مٹانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. یہ مارک لیون نے کہا ہے. دوسری طرف جو امریکہ کے اندر ٹرمپ کی مخالف پارٹی ہے ڈیموکریٹ پارٹی، اس کی ایک خاتون سینیٹر ہے، اس نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ ایران کے ساتھ امریکی عوام جنگ نہیں چاہتی ہے، صرف ٹرمپ اور اس کے قریبی لوگ جو بزنس مین ہیں وہ جنگ چاہتے ہیں تاکہ منافع کمائیں. تو اس پر مارک لیون نے اس امریکی سینیٹر کو جواب دیا کہ تم لوگ بیوقوف ہو اور تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے اور تم ایران کو بچا رہے ہو. یعنی امریکہ کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. ٹرمپ اور اس کی پارٹی کے قریبی لوگ حملے کے حق میں ہیں جبکہ ٹرمپ کی پارٹی کے کئی لوگ ہیں جو مخالف ہیں اور امریکی عوام بھی ایران پر حملے کے مخالف ہے کیونکہ اس سے امریکی فوجیوں کو خطرہ ہے اور امریکہ پہلے ہی $40 ٹریلین قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے. مزید جنگ امریکہ کو تباہ کر دے گی، یہ بات خود امریکہ کے اندر لوگ کر رہے ہیں. ایک اور سینیٹر ہے ٹرمپ کی پارٹی کا ٹیڈ کروز، اس نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایران کے سپریم لیڈر کو دھمکی لگائی اور کہا کہ یا تو آیت اللہ خامنائی تم خود اقتدار چھوڑ دو ورنہ تم سے اقتدار بزور قوت اور طاقت چھین لیا جائے گا اور تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. یہی ٹیڈ کروز ہے جس نے اپنے ایک سابقہ بیان کے اندر کہا تھا کہ اگلے 6 مہینے میں ہم ایران کے اندر موجودہ حکومت اور نظام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ نظام اور حکومت ختم ہو جائے گا. ایک اور امریکی فوج کا کیپٹن اور تجزیہ کار ہے سابق فنل، اس نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کی فوج کو، میزائل پروگرام کو، نیوکلیر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرے گا اور مکمل فضائی قبضہ ایران کے اوپر امریکہ کا ہو جائے گا اور ایران کی فوج نہیں بچے گی. لیکن دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آج اپنی تازہ ترین سٹیٹمنٹ میں امریکہ کو خبردار کیا ہے. مسعود پزشکیان نے کہا ایران کبھی بھی نہیں جھکے گا، ایران قوت اور طاقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو امریکہ کو پچھتانا پڑے گا اور امریکہ اپنے حملے کی غلطی کی بھاری قیمت ادا کرے گا. ہماری فوج تیار ہے، ہمارے ہتھیار، میزائلز، جہاز سب کچھ تیار ہے اور ہمارے اتحادی ہماری پشت پر کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کے جہازوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے گا. یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو ہے جو رائٹرز نیوز ایجنسی نے اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا نے نشر کی ہے. اس کے علاوہ آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ ایرانی فوج سپاہ پاسداران انقلاب کو سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیا گیا ہے. جی ہاں، عراق کے ساتھ بارڈر ایریا میں ہزاروں سپاہ پاسداران کے فوجی ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مشرقی سرحدوں پر اور مغربی اور جنوبی سرحدوں پر بھی ایرانی فوج کو ڈپلوائے کیا گیا ہے. آذربائیجان کے ساتھ ملحقہ سرحدوں پر بھی فوج کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے اور ان کو مناسب ہدایات اور مختلف طرح کے ویپنز بھی تقسیم کر دیے گئے ہیں کیونکہ امریکہ زمینی جنگ بھی ایران کے اگینسٹ کر سکتا ہے. امریکہ اپنی فوج کو ایران میں داخل کر سکتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ٹینکوں کو، فوجیوں کو اور مختلف طرح کی آرٹلری مشینوں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے. اور پھر آج کی ایک اور خبر یہ ہے جسے یدی و تحرنوت میڈیا نے بھی نشر کیا
کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران کے حامی جو گروپس ہیں خطے میں وہ اسرائیل پر حملہ کریں گے، جیسے لبنان میں حزب اللہ گروپ ہے، جیسے یمن میں انصار اللہ حوثی گروپ ہے، جیسے عراق کے اندر حشد الشعبی گروپ ہے۔ یدیوت اہرن و طبرانی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل یمن، لبنان اور عراق میں ایران کے حامی پراکسیز کے خلاف قوت اور طاقت سے نمٹے گا اور لڑے گا۔ یاد رہے عراق پر بڑا بھروسہ ہے ایران کو کہ اگر جنگ ہوئی تو عراق ایران کا ساتھ دے گا، اور ایران کے اندر بہت سے حامی ہیں، عراق کے اندر ایران کے بہت سے حامی ہیں، اور زیر زمین عراق کے اندر جو ایران کے حامی گروپس ہیں ان کے پاس میزائلز اور مختلف طرح کے ڈرونز بھی ہیں۔ اور بعض ایرانی میڈیا پر تو یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اگر جنگ چھڑی تو عراق کے راستے اسرائیل کے اندر ایرانی جو جنگجو ہیں وہ گھس سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے یورپی ممالک کی فوج کو دہشت گرد فوج ڈکلیئر کر دیا ہے۔ چونکہ یورپ کے اکثر ملکوں نے ایرانی فوج، سپاہی پاسداران کو دہشت گرد فوج ڈکلیئر کیا ہے، تو اس کے رد عمل میں ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر خبر لگائی اور باقاعدہ لیٹر جاری کیا کہ ہم یورپ کے ممالک کی فوجوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال اس وقت بہت زیادہ پیچیدہ ہے، حالات کافی خراب ہیں، اور یہاں پر ایران کی ہیلپ اور مدد رشیا اور چائنا بھی کر رہے ہیں۔ مختلف طرح کی جنگی ٹیکنالوجی جس میں ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ریڈار سسٹمز ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ڈرونز ہیں، اور کمیونیکیشن نظام ہے، اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور مختلف طرح سے ہیلپ جو ہے وہ رشیا اور چائنا ایران کی کر رہا ہے۔ اور آج خبر آئی ہے کہ شمالی کوریا جیسا ملک بھی ایران کی پشت پر کھڑا ہو گیا ہے۔ شمالی کوریا جو دنیا میں طاقتور میزائلوں سے امریکہ کو ڈراتا ہے، جس نے ابھی ریسنٹلی تازہ ترین میزائل بھی تجربات کیے ہیں، اس شمالی کوریا نے بھی ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امریکہ نے اس ویکنڈ پر تو حملہ نہیں کیا، تو امریکہ اب یہ حملہ کب کرے گا؟ اور کیا امریکہ اس حملے اور فوجی لاؤ لشکر سے ایران کو جھکا سکتا ہے، فتح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بناتے رہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔